اس بات کو ری انفورس بھی کیا ہے کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اور آپ کے ہاتھ مضبوط کرنا ہماری مضبوطی ہے. میرا آپ کے ساتھ ایک بڑا احترام کا رشتہ بھی ہے، ایک ذاتی رشتہ بھی ہے، اور سچی بات ہے آپ نے ہمیشہ مہربانی فرمائی ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو میں بات آج یہاں کر رہا ہوں وہ اس ایوان کے ریکارڈ کا حصہ بن جائے، اور انشاءاللہ ہمیں کبھی پھر اتنا بڑا جو سانحہ 10 سپٹمبر کو ہوا ہے یہ پھر دیکھنے کو نہ ملے. جناب اسپیکر، اس ہاؤس میں 10-12 سال کی عمر سے آ رہا ہوں اپنے والد کے ساتھ، اور ان گیلریز میں بیٹھا کرتا تھا، اور یقین جانے بڑی عجلت، بڑی جلدی ہوتی تھی کہ اس کرسی سے اس کرسی کا سفر میں طے کر لوں. آج جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، I have been elected to this parliament twice and I have been a member of the Provincial Assembly once. اسپیکر صاحب، میں آج بھی مانتا ہوں کہ سب سے افضل نوکری اور سب سے عزت دار پیشہ یہ سیاست ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو ہم سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں، ہم اپنے آپ کو عوام کے آگے پیش کرتے ہیں، اور ہمارا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے بعد عوام کی عدالت سب سے بڑی ہے. اور جب یہ ممبرز عوام کی تائید حاصل کر کے ووٹ لے کر اس ایوان میں منتخب ہو کر آتے ہیں، اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرنے، ان کی نمائندگی کرنے آتے ہیں، اور اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام کرنے کے جذبے سے آتے ہیں، میرے سمجھنے میں اس سے زیادہ افضل نوکری دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن آج جناب اسپیکر، بڑے بوجھل دل کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ 10 سپٹمبر کو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے بھائی شیخ وقاص اکرم نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ کیا کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوا، کس کس طریقے سے ممبرز کی تذلیل کی گئی، ممبرز کو ہراساں کیا گیا، اور جذبات تو خیر مجروح ہوئے ہی، لیکن کس طریقے سے اس ہاؤس کی سینکٹٹی کے چیتھڑے اڑائے گئے. جناب اسپیکر، آج میرے والد تو اس ایوان کا حصہ نہیں، کیونکہ والد میرے آج بھی حق اور سچ کی لڑائی لڑتے ہوئے اڈیالہ جیل میں 1 سال سے پڑا ہے، لیکن اپنے والد کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. اور جب میں اس ایوان کا حصہ بنا پہلی مرتبہ، آپ اس وقت چیئر پہ تھے، میں نے جب روسٹرم سائن کیا، میں سائن کر کے اپنے والد کی کرسی پہ گیا ان کو ملنے کے لیے، تو میرے والد نے مجھے کہا کہ زین، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے بعد ملتان کی عوام نے تمہیں اس ایوان میں منتخب کیا ہے، یہ اصول اپنے پلے سے باندھ لو کہ اصول پہ کبھی سودا نہ کرنا اور حق سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا. آج جناب اسپیکر، اسی اصول کے تحت میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں، اور آج اپنی خاطر نہیں، اس ایوان کے ہر ممبر کی خاطر وہی حق آپ سے مانگ رہا ہوں جو ہر ممبر کا بیسک رائٹ ہے. جناب اسپیکر، اس ایوان کے اندر میری ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی. شیخ وقاص اکرم نے کہا کیسز میرے پہ 46 پرچے ہیں، میں 8 اضلاع کے اندر دہشت گردی عدالتوں میں ہفتے کے 6 دن گزارتا ہوں. میں ٹاک شوز ہفتے میں 5 سے 6 دن ٹاک شوز کرتا ہوں. میں نے جس دن یہ واقعہ رونما ہوا 9 تاریخ کو، عامر ڈوگر صاحب گواہی دیں گے، میں نے رحیم یار خان جانا تھا. ہمارا ضمنی الیکشن این 171 میں ہو رہا ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں پہ پولنگ جاری ہے، اور ہمارا آخری دن تھا کیمپیننگ کا. میں نے وہاں پہ جلسے رکھے ہوئے تھے، مجھے عامر ڈوگر صاحب نے اور شیخ وقاص اکرم صاحب نے روک لیا ایک میٹنگ کے لیے.
جس کی وجہ سے میں یہاں رکا اور پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. تو اسپیکر صاحب، نہ گرفتاریوں سے ڈر ہے، نہ پرچوں سے ڈر ہے، نہ اپنی ذات کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں. دکھ اس بات کا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس سے اس ہاؤس کی سینکٹیٹی ایروڈ ہوئی ہے. ہمیں اس ہاؤس کی سینکٹیٹی کو بحال کرنا ہے. جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں وہاں مجھے یہ ضرور اعتراف کرنا چاہیے کہ جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے آپ کا رول نہایت ہی پازیٹیو رہا ہے، اچھا رہا ہے، اور آپ نے ثابت کیا ہے یو کین رائز ابو پیٹی پالیٹکس، یو کین رائز ابو پارٹی لائنز اینڈ یو ول ڈو واٹ از پرنسپلی کریکٹ. اور آپ نے یہاں پہ اور ممبرز نے بھی بات کی، میں اعتراف کروں گا اس بات کا کہ آج اگر میں اس فلور پہ کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، آج اگر ملک عامر ڈوگر نے یہ تقریر کی ہے، آج اگر وقاص اکرم نے یہ تقریر کی ہے، آج اگر ہمارے پروڈکشن آرڈرز ایشو ہوئے ہیں تو اس میں آپ نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے. میں اپنے تمام ممبرز کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. لیکن اسپیکر صاحب، جہاں میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، میرا یہ مطالبہ بھی فقط آپ کی ذات سے ہے. میں کسی وزیر سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا، میں کسی حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا، میں کسی اور شخص سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ میری نظر میں یہ میرا گھر ہے، میری نظر میں یہ پاکستان کی 24-25 کروڑ کی عوام کا گھر ہے، اور اس عوام نے ہمیں چنا اور اس ایوان نے آپ کو چنا ہماری صدارت کرنے کے لیے. آج اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اور آپ نے ہماری نگہداشت کرنی ہے، we truly believe that sir. اور انشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا this side of the house جو ان کے جذبات ہیں یا جو ان کی سوچ ہے وہ ایک طرف، لیکن آج آپ کی لیڈرشپ پہ ہم سب کو مکمل اعتماد ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ کو مضبوط کریں. But sir, heavy lies the head that wears the crown. اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت دی ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ you will do justice to your seat and you will do justice to the members of this house. آپ نے سی ڈی اے کے ملازمین کو نوکری سے برطرف کیا، آپ نے شارج آف آرمز کو سسپینڈ کیا، درست کیا. ایک آپ کی وہ انسلری ایک ایکشن تھا وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن حضور کہانی یہاں سے آگے چلے گی. اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ مجھے بہت عرصے کے بعد اس ہاؤس کے اندر یونینٹی نظر آئی ہے. مجھے بہت عرصے کے بعد اس ہاؤس کے اندر کوئی اچھا کام کرنے کی یا درست کام کرنے کی، ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ کی پولیٹیکل انٹینٹ نظر آئی ہے. اور بوتھ سائڈز آف دی آئل، وہ حکومت ہو یا اپوزیشن، آج آپ کی قیادت میں کٹھی ہو رہی ہے فقط اس ایک پوائنٹ کے اوپر کہ جو کچھ ثانیہ 10 سپٹمبر پارلیمنٹ کے اندر ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور انشور کریں ہم کہ آئندہ یہ کبھی نہ ہو. اور اس کے لیے جیسے آپ نے خود پہلے فرمایا ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن رکھنی ہوگی. ہمیں پہلے اندازہ لگانا ہوگا، ہمیں پہلے یہ جانچ پڑتال کرنی ہوگی کہ ایکچولی ہوا کیا. ہمارا اکاؤنٹ تو آپ نے سن لیا، آپ کے اپنے پاس بہت سارے ادارے بھی موجود ہیں، آپ کے اپنے پاس ریسورسز بھی موجود ہیں، آپ نے ان کا بھی مطالعہ کیا ہوگا. بٹ یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ کے پاس فائنڈنگز آئیں ان فائنڈنگز کو قوم کے سامنے لایا جائے، عوام کو بتایا جائے، اس رپورٹ کو شائع کیا جائے، اور پبلک کرنے کے بعد انشور کیا جائے کہ یہ حرکت پھر نہ ہو. جناب اسپیکر، لمبی چوڑی بات میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر میں اپنے ان دوستوں کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی. عامر ڈوگر صاحب نے درست فرمایا کہ مطلوب اللیجڈلی مطلوب تو یا شیخ وقاص اکرم تھا یا حامد رضا تھا یا زین قریشی تھا. اور آپ نے بھی ہمیں جب فرمایا، آپ نے کہا کہ یار تم تین کی کلیئرٹی نہیں ہے،
باقی چلے جائیں. یہ میرے بھائی، اور میں ساری عمر ان کا دینا نہیں دے سکتا، ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، جنہوں نے ہر چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ آگے اندھیرا ہے اور کچھ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. سر، سب سے پہلے میری جماعت کا چیف وپ ملک عامر ڈوگر، جو میرا بڑا بھائی بھی ہے لیکن جس نے ثابت کر کے دکھایا 9 کی رات کو کہ بڑا بھائی ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، ہمیں گائیڈ بھی کیا، ہمیں لیڈ بھی کیا، ہمیں سپورٹ بھی کیا، ہمیں حوصلہ بھی دیا. اس بھائی کا نام لینا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ احمد چٹھا، اویس جکھڑ، یونس خان، نسیم شاہ، شاہ احد، زبیر خان، یہ وہ دوست ہیں جن کا کوئی کام نہیں تھا سر رات کے 8 بجے پارلیمنٹ کے اندر. یہ اگر پارلیمنٹ میں آئے، یہ اب اگر یہ ایف آئی آروں کی زینت بنے ہیں تو ان کا بھی جرم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جی زین صاحب کائنڈلی وائنڈ اپ کیجیے. سر میں بالکل ختم کر رہا ہوں. جہاں سر میں اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کر رہا تھا، میں اس امید کے ساتھ اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا کہ جو کمیٹیز آپ نے بنائی ہیں، جو اس ایوان نے فیصلہ کیا ہے چارٹر آف پارلیمنٹ بنانے کا، انشاءاللہ یہ وہ فروٹ بیئر کرے گا جس کے ہم آپ سے امید رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایسے کانکریٹ سٹیپس لیے جائیں گے جو انشور کرے گا اس ہاؤس کی سینکٹیٹی بحال ہو، اس ہاؤس کے ممبرز کے رائٹس بحال ہو، اور ممبرز میں وہ کانفیڈنس بحال ہو کہ جب وہ 1.5-2 لاکھ ووٹ لے کے اپنی عوام کو ریپرزینٹ کرنے آتے ہیں تو اس فلور پر کھڑے ہو کر وہ حق کی بات کر سکتے ہیں، وہ سچ کی بات کر سکتے ہیں، اور اس کا ان کو کوئی اس دروازے سے باہر نکل کے خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا. آخری بات اسپیکر صاحب، میں یہ آپ سے مطالبہ کروں گا کہ 10 سپٹمبر کو سانحہ پارلیمنٹ کا نام دے کر باقاعدہ اس کو ہر سال ہمیں یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر رہنا چاہیے کہ 10 سپٹمبر کی رات کو
جو شب خون مارا گیا تھا پاکستان کی عوام کے اوپر، یہ آئندہ کبھی نہیں ہوگا. شکریہ جناب اسپیکر. یہ 10 سپٹمبر بھی اور 2014 یہ دونوں دن ہم انشاءاللہ کریں گے. The House is adjourned to meet again on Friday 13 September at 11 a.m.